السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بہت سے دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، رات کو سوتے وقت، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے ہم استغفار کی تسبیح یعنی ورد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم تہجد کی نماز کے بعد بھی ہم استغفار کا ورد کرتے رہتے ہیں، استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، اور جب بھی وقت ملتا ہے ہم استغفار کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم استغفار کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ تو کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں، یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو چار ایسی نشانیاں بتاؤں گا کہ اگر یہ چار نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہے۔ وہ چار نشانیاں کون سی ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ چار نشانیاں قبولیت کی وہ کون سی ہیں؟ منٹ میں درود پاک لکھ دیجئے، جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ پہلی نشانی کون سی ہے؟ جب آپ توبہ استغفار کا وظیفہ کر رہے ہوں تو توبہ استغفار کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو استغفار کرتے ہوئے تو سمجھ لیں آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یعنی خوف خدا کی وجہ سے آنکھیں نم ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا، یعنی اس کی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جدوئی ہوگی۔ استغفار کی پہلی نشانی ہے۔ اب استغفار کی دوسری بڑی نشانی، آپ کو استغفار پڑھنے کی توفیق ملے تو استقامت کے ساتھ توفیق ملے، پابندی کے ساتھ توفیق ملے۔ یہ نہ ہو آپ نے 2 4 5 دن آپ نے استغفار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے استغفار کی تسبیح کی اور چوتھے 5ویں دن آپ نے ناگا کر دیا۔ اس طرح نہ ہو، اپنے تہجد کی نماز کے بعد 2 3 دن آپ نے استغفار کی تسبیح کی، چوتھے اور 5ویں دن آپ نے ناگا کر دیا، اس طرح نہ ہو۔ تو استغفار پڑھنے کی توفیق ملے تو استقامت کے ساتھ توفیق ملے، یعنی پابندی کے ساتھ توفیق ملے۔ یہ نہ ہو 2 4 دن آپ نے استغفار کی تسبیح کی پھر آپ نے ناگا کر لیا۔ کچھ لوگ ناگا کرتے ہیں، اس طرح قبول نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل جس میں پابندی ہو جائے، چاہے مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، اس میں پابندی ہو، یہ عمل بہت پسند ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اے عبداللہ، اس فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے راتوں کو اٹھ کر نفلی عبادات کرتا تھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، اب وہ نہیں نماز پڑھتا، اس کی طرح نہ ہو جانا۔ تھوڑی عبادت کر لو مگر استقامت کے ساتھ کر لو،
پابندی کے ساتھ کر لو، پابندی کی توفیق مل جائے تو یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی پابندی یعنی ناغہ نہ ہو، استقامت مل جائے تو سمجھ لینا استغفار کی دوسری بڑی نشانی ہے۔ اب تیسری بڑی نشانی، آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے تو آپ کو وقت نہیں ملا، آپ استغفار روزانہ کیا کرتے تھے، کسی مصروفیت کی وجہ سے ناغہ کر لیا، اب آپ کا استغفار رہ گیا ہے، یعنی اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کا دل فکر مند ہے، یعنی آپ فکر مند ہو رہے ہو کہ آج یار میرا استغفار رہ گیا ہے، آج میں نے استغفار کی تسبیح نہیں کی ہے، مصروفیت کی وجہ سے آپ کو افسوس ہو، آپ کا اندر کہہ رہا ہو آپ نے استغفار نہیں کیا، آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے، آپ فکر کرنے لگ جائیں، تو یہ سمجھ لینا قبولیت کی تیسری بڑی نشانی ہے۔ اب چوتھی بڑی نشانی کون سی ہے؟ آپ کو استغفار میں مزہ آنے لگے، یعنی روحانی سکون ملنے لگے، روحانی قوت ملنے لگے، تو سمجھ جائیں اللہ راضی ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ ہی کیوں نہیں آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، اگر آپ 50 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، اگر آپ 10 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کو مزہ آنے لگے، آپ کا دل کہے یار 10 مرتبہ اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، 50 مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں، 20 مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں، تو سمجھ لینا یہ آپ کی چوتھی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بندہ نچیز محمد شاہد یاسین فریدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔